کم ناظرین ہیڈلائنز آپ نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے عام انتخابات کی. تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. ہم الیکشن کمیشن سے ہی انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کسی ایک کے علاوہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور یہی میرا اعتراض ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. ملک کو چلانے کے لیے پرانے طریقہ چھوڑنا ہوگا. معیشت سے حالات میں ہیں. بے روزگاری غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے. اسلام آباد میں ہونے والے فیصلوں کو عوام ہی بھگتے. ہر کسی کا مسئلہ مہنگائی ہے مگر اس کا حل صرف عوامی راج ہے. امریکہ کے جو ہتھیار افغانستان میں استعمال ہوتے تھے وہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ہے. اندازہ ہوتا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی کی پالیسی کتنی خطرناک تھی. بلاول بھٹو نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دور میں اغوا برائے تاوان کے واقعات تقریباً ختم ہو چکے تھے. پیپلز پارٹی کے پالیسی کی وجہ سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا لیکن گزشتہ حکومت نے دہشت گردوں کو آباد کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا. جو انتہائی خطرناک بات تھی. صحافی جان محمد مہر کے اہل خانہ کو ہر صورت انصاف دلوائیں گے. بجلی چوری وہاں کی جا رہی ہے جہاں سے بنتی ہے. قدرتی وسائل پر سے پہلے اپنے لوگوں کا حق ہے. دہشت گردی کا پختونخوا سے کراچی تک آپ سب کو نظر آ رہا تھا اور تب بھی افسوس کے ساتھ پاکستان کے حکمران ایک آسٹرچ پالیٹکس کا عادت ہے کہ وہ اپنا جو آسٹرچ پالیٹکس تو ہے وہ انگریزی کا ایک کہاوت ہے کہ جو آسٹرچ اپنا وہ سر چھپاتا ہے اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ چیزیں ان کے ارد گرد کتنے برے ہوتے جا رہے ہیں. اور تب بھی صرف ایک پیپلز پارٹی تھا جو کہتا تھا کہ ان دہشت گردوں کو آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے آپ مدد کرو اور دوسری طرف سے آپ بیانات دو. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی یہ تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان سب کو جب کسی مرد سیاستدان میں ہمت نہیں تھا آنکھوں کے آنکھیں ڈال کر لڑکاتی تھی. جب وہ پہنچی دہشت گردی کا واقعہ ہوا. آج تک پاکستان کا سب سے بڑا 200 سے زیادہ جو شہید ہوئے کارساز کا واقعہ. اس کے باوجود شہید محترمہ بینظیر بھٹو پیچھے نہیں ہٹی. اس ایشو کو کے لیے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ جدوجہد کرتی رہی. اور وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھا جس نے تمام سٹیک ہولڈرز کو پاکستان کے قوم کو ان کے خلاف اکٹھے کیے اور الحمدللہ ہم نے نہ صرف ان کا مقابلہ کیا مگر مقابلہ کر کے ان کا جیسے کہتے ہیں کہ بیک بون توڑ دیا تھا. بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کی سازش میں ملوث فوجی افسران کی سزائیں برقرار ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. جسٹس منیب اختر نے 15 فروری کو محفوظ فیصلہ کیا گیا تھا. کرنل آزاد منہاس اور کرنل ریٹائرڈ عنایت اللہ کی اپیلیں خارج کر دی. لاہور ہائی کورٹ سے درخواستیں مسترد ہونے کے بعد درخواست گزاروں نے 2016 میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. فیلڈ کورٹ مارشل نے آزاد منہاس کو 2 عنایت اللہ کو 4 سال قید بامشقت اور برطرفی کی سزا سنائی تھی. دونوں سابق فوجی افسران نے کے خلاف 1989 میں بینظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں کارروائی کی گئی تھی. دوسری جانب سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کا نام ECL میں شامل کرنے کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی. نظر ثانی درخواست پر جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. جبکہ آپ کو بتائیں دونوں سابق فوجی افسران کے خلاف 1995 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں کارروائی کی گئی تھی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے فواد حسن فواد کو نگراں وفاقی کابینہ میں وفاقی وزیر مقرر کر دیا. صدر مملکت نے تقرری نگراں وزیر اعظم کی ایڈوانس پر آئین کے آرٹیکل 224A1 کے تحت کی ہے. فواد حسن فواد کو صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نگراں وفاقی کابینہ میں وفاقی وزیر مقرر کر دیا. صدر مملکت نے تقرری نگراں وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 224A1 کے تحت کی ہے.
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت کی دنیا معترف تھی، پاکستان G20 کلب میں شامل ہونے جا رہا تھا، پی ٹی آئی حکومت نے IMF معاہدے کا پاس نہیں رکھا جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ پروگرام اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے یہ بھی بتایا کہ معیشت کی قیاس آرائیاں اور ہنڈی والے خراب کرتے ہیں، 50% خرچہ صرف ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہے، بجلی کا ناکارہ سسٹم اور مسلسل چوری کی وجہ سے 1000 ارب روپے کا خلا آ چکا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ ہر حال میں پر کرنا ہوگا اس خلا کو۔ آئین کے تحت زرعی ٹیکس صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے نزدیک $250 روپے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی وکیل شیر افضل مروت نے دلائل میں کہا کہ ٹرائل کی دوسرے صوبے منتقلی قانونی طور پر صرف سپریم کورٹ کر سکتا ہے، سماعت کا مقام تبدیل کرنے کے پیچھے بدنیتی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ جیل ٹرائل کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ ہوتی ہو۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ سائفر کیس کا ابھی ٹرائل نہیں ہو رہا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا کہ جیل ٹرائل سے متعلق نوٹیفیکیشن ایک دفعہ کے لیے تھا، درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے، وزارت قانون کے پاس نوٹیفیکیشن کا اختیار ہے۔ دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، پشاور کے بادشاہ خان ایئرپورٹ پر دبئی اور ترکی جانے والے نجی پرواز 3 دن سے تعطل کا شکار ہونے کی وجہ سے درجنوں مسافر رل گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، نجی پرواز 3 دن سے تعطل کا شکار ہونے کی وجہ سے درجنوں مسافر رل رہے ہیں۔ پرواز میں بار بار تعطل کے بعد مسافروں نے ایئرپورٹ پر احتجاج بھی شروع کر دیا۔ ایئر لائن نے مسافروں کو غیر معیاری ہوٹل منتقل کر دیا ہے، جبکہ بادشاہ خان ایئرپورٹ سے دبئی اور ترکی جانے والی گولف ایئر لائن کی پرواز 3 دن سے تعطل کا شکار ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے 255 مسافروں نے بحرین، دبئی، ریاض، قطر اور استنبول جانا تھا۔ مسافر رل رہے ہیں۔ ایئر لائن نے مسافروں کو غیر معیاری ہوٹل میں منتقل کر دیا۔ مسافروں کا ایئرپورٹ پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ فلائٹ تاخیر کا شکار ہونے کی وجہ سے بعض مسافروں کے ویزوں کی مدت بھی ختم ہو گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے 12 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے ڈیم کی تعمیر کے لیے حاصل کردہ زمین کو قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں، ڈاڈوچا ڈیم تعمیر کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے 12 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے ڈاڈوچا ڈیم کی تعمیر کے لیے حاصل کردہ زمین کو قانونی قرار دے دیا۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، دادوچا ڈیم کے حوالے سے تعمیر کے کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے 12 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے دادوچا ڈیم کی تعمیر کے لیے حاصل کردہ زمین کو قانونی قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ مالکان کو اثر نو معاوضے کی ادائیگی کے لیے تخمینہ لگایا جائے، فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ اب تک احمد فواد سے۔ احمد، مزید بتائے گا اس فیصلے کے حوالے سے۔ جی بالکل، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بڑا اہم جو فیصلہ ہے وہ دیا گیا ہے، اور فیصلے کے مطابق ڈاڈوچا ڈیم سے ریلیٹڈ جو زمین تھی اس پر یہ جو فیصلہ ہے وہ دیا گیا ہے، اور فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تعمیر کے لیے جو حاصل کردہ زمین ہے وہ قانونی ہے۔ اس کے علاوہ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین مالکان کو اثر نو معاوضے کی ادائیگی کے لیے جو تخمینہ ہے وہ لگایا جائے، اور عوامی مقاصد کے لیے زمین کی فراہمی کے حوالے سے آفیشیل گزٹ میں جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیم کی تعمیر کے لیے زمین کے حصول کے لیے جاری کردہ نوٹیفیکیشن قانون کے مطابق ہے، یہ بھی فیصلے میں کہا گیا ہے، اور متاثرین کے لیے اضافی زمین کے حصول کے لیے نوٹیفیکیشن کے تحت نئے سرے سے معاوضے کا تخمینہ لگایا جائے۔ اس کے علاوہ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ معاوضے کے اثر نو تعین سے قبل زمین کی بڑھتی جو قیمت ہے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ 12 صفحات پر مشتمل جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ جو فیصلہ ہے وہ آج سنایا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، احمد فواد اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کرائم ایجنسی میں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کی تحقیقات جاری ہے۔
اس حوالے سے آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں گے ناظرین. اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے القادری ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی ہے. عدالت نے بشرا بی بی کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے. تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. القادری ٹرسٹ کیس ہے. بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی گئی ہے جبکہ بشرا بی بی کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے. احتساب عدالت سے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. فریقین کو 26 سپتمبر کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے. بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور. القادری ٹرسٹ کے حوالے سے کیس ہے. بشرا بی بی کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا گیا ہے اور احتساب عدالت نے بتایا ہے کہ فریقین کو 26 ستمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. القادری ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی گئی ہے. بشرا بی بی کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی احتساب عدالت نے القادری ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی. نیشنل کرائم ایجنسی میں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کی تحقیقات جاری ہے. ذرائع سابق وفاقی وزراء فیصل وافدہ اور علی زیدی کو نیب راولپنڈی نے 14 ستمبر کو طلب کر لیا. ذرائع کے مطابق خالد مقبول صدیقی اور فاروق نسیم کو بھی 14 ستمبر کو بلایا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. نیشنل کرائم ایجنسی میں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کی تحقیقات جاری ہیں. ذرائع کے مطابق سابق وفاقی وزراء فیصل وافدہ اور علی زیدی کو نیب راولپنڈی نے 14 سپتمبر کو طلب کر لیا ہے. سوئی ناردرن گیس کی اسپیشل ٹاسک فورس اسلام آباد میں گیس چوری کے خلاف متحرک ہے. گیس چوری کے خلاف کارروائی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے احکامات پر کی جا رہی ہے. آپ کو بتاتے چلیں اس وقت سوئی ناردرن گیس کی اسپیشل ٹاسک فورس اسلام آباد میں گیس چوری کے خلاف متحرک ہے. گیس چوری کے خلاف کارروائی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی احکامات پر کی جا رہی ہے. تفصیلات کے مطابق کارروائی راولپنڈی کی مشہور سماجی شخصیت کے ڈیرے پر کی گئی ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ اب تک کامران چودھری سے. کامران مزید بتائے گا فائنلی سوئی ناردرن گیس متحرک ہو چکا ہے؟ جی دیکھیں یہ وفاقی حکومت کے احکامات ہیں اور بجلی چوروں کے ساتھ گیس چوروں کے خلاف بھی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. سوئی ناردرن گیس کی جانب سے آج دوسرا روز ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. آج صبح ایک مذہبی مدرسے پر جو ہے وہ چھاپا مارا گیا ہے. وہاں سے جو ہے وہ گیس چوری کا کنیکشن کاٹا گیا ہے اور FIR کا اندراج ہوا ہے اور اب جو ہے وہ اسلام آباد کا تھانہ کھنہ کی حدود گنگال میں جو ہے وہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ ایک سماجی شخصیت کا ڈیرا ہے جس پر کارروائی کے دوران جو ہے وہ سوئی گیس حکام کے مطابق گیس چوری کے ذریعے جو ہے وہ گیس حاصل کی جا رہی تھی. میٹر کا کنیکشن کاٹا گیا ہے. میٹر مالکان کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. سوئی گیس کمپنی کی جانب سے ٹاسک فورس 2 بار پہلے بھی اس مقام پر ریڈ کر چکی ہے سوئی گیس حکام کے مطابق اور دونوں بار ٹیموں کو جو ہے وہ یہاں سے گیس کنیکشن منقطع کرنے میں جو ہے وہ دشواری کا سامنا رہا اور سوئی ناردرن کی جو گیس ٹیمیں تھیں ان کو یرغمال بھی بنایا گیا. لیکن اب کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے ہمراہ سوئی گیس کنیکشنز کاٹ دیے گئے ہیں. کامران چودھری نے تفصیلات سے آگاہ کیا. رقم ایک ناظرین آپ کو ہوتا ہے سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا سیٹر رانا مقبول کی وفات پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے فیملی کے لیے آج غم کا دن ہے. رانا مقبول قائد محمد نواز شریف کے قریبی اور با اعتماد ساتھی تھے. دہائیوں پرانی دوستی کا یہ رشتہ آخری وقت تک اسی باہمی اعتماد اور محبت کے ساتھ قائم دائم رہا. پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں چینی کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے. شہر کی مارکیٹوں میں 1 کلو چینی کی قیمت 190 سے کم ہو کر 170 اور 50 کلو بوری کی قیمت 8,000 روپے ہو گئی ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. سمیت خیبر پختونخوا میں چینی کی قیمتوں میں اضافے کو بریک لگ گیا. آسمان سے باتیں کرتی چینی کی قیمتیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگی ہیں. شہر کی مارکیٹوں میں 1 کلو چینی کی قیمت 180 سے بھی کم ہو کر 170 روپے کلو ہو گئی، جبکہ ہول سیل میں 50 کلو گرام کی بوری کی قیمت میں 400 روپے کی کمی واقع ہو کر اس کی قیمت 8,000 روپے ہو چکی ہے. تاہم شہری اب بھی چینی کی قیمت میں مزید کمی کی امید لگائے ہوئے ہیں. لے لے چینی لے لے گھی لے لے، گھی 430-40 تک پہنچ گئے 380 سے، تو غریب آدمی کیا کرے گا؟
हुकूमत की जानिब से गोदामों पर छापों और पाक अफगान सरहद पर कड़ी निगरानी के बायस शुगर माफिया को भी लगाम लग गया। ताहम शहर के नवाही इलाकों में शुगर माफिया अब भी चीनी की जखीरा अंदोजी में इजाफा करके अवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। कैमरामैन अली रहमान के साथ जान अफजल, पेशावर। अब तक सस्ती चीनी खरीदने के लिए शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंचे हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आपको बताएं कि बेनिफिशरीज के लिए फी किलो चीनी 101 रुपए में दस्तयाब है। चीनी 147 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। मजीद जानते हैं कामरान चौहान से। जी, हर गुजरते दिन के साथ महंगाई की रफ्तार में भी तेज़ी आती जा रही है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस सारी सूरत हाल के बाद लोग सस्ती अशिया के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं। इस वक्त भी यूटिलिटी स्टोर पर एक बड़ी तादाद ख़वातीन और मर्दों की मौजूद है और चीनी क्योंकि मार्केट से बहुत कम कीमत पर 147 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है, इसी सबब यहाँ पर रश देखा जा रहा है। स्टोर इंचार्ज हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। भाई, यहाँ पर चीनी आ रही है? जी, बिल्कुल रेगुलर आ रही है चीनी। अब लेने वाले मार्केट में चीनी कम मतलब ज़्यादा महंगी है तो उसमें डिफरेंस ज़्यादा, तो इसलिए लेने वाले भी ज़्यादा होते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे आ रही है। अभी जो कल आई थी अभी सुबह में ख़त्म हुई है। इंशाल्लाह दोबारा से सप्लाई आ रही है। वो सप्लाई चेन होती है, वहाँ से गाड़ियाँ मतलब। अच्छा, रेट क्या है? और लोग अक्सर कहते हैं बहुत कम मिकदार में आती है। नहीं, कम मिकदार में नहीं, 1000 से 800 kg के दरमियान आती है। अब लेने वाले जब स्टार्ट की डेज में ज़्यादा होते हैं तो इसलिए मतलब वो। रेट क्या है इस वक्त? रेट BISP बेनिफिशरीज़ के लिए 101 रुपये पर केजी है और नॉर्मल कस्टमर्स के लिए 147 रुपये पर केजी। ये आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर मौजूद जो स्टोर इंचार्ज है उनका कहना है कि चीनी की कीमत जो है वो मार्केट से बहुत कम है, इसी सबब यहाँ पर फ़्लो ज़्यादा है और जो स्टोर्स का कोटा होता है वो महदूद होता है। हमने रिक्वेस्ट दी हुई है कि कोटा बढ़ाया जाए क्योंकि फ़्लो बहुत ज़्यादा है। वहीं कैमरामैन मेरे कम में दिखा सकें तो यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की मौजूद है जो चीनी के असूल के लिए आए हैं। अभी तक चीनी नहीं आई क्योंकि डिफरेंट टाइम में चीनी और आटा यहाँ पर आता है। लोग वेट कर रहे हैं, जैसे ही चीनी आएगी लोग जो है ना फिर इसकी खरीदारी करेंगे। जी, बराह रास्त आपको ले चलेंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि आपके दफ्तर से हमें जनूबी पंजाब के मसाइल देखने का जो है वो मौका मिला है। तो यहाँ पर यकीनन बहुत ज़्यादा मसाइल के अस्पतालों में भी, क्योंकि नेस्तर अस्पताल में जिस तरह भी मेरे साफी दोस्त भी बता रहे थे, तो हमने अभी रजब तैयब उर्दुगान अस्पताल देखा है। तो क्या इस तरह के अस्पताल लाहौर, पंजाब के दूर दराज के जो इलाके हैं वो वहाँ पे इस तरह के अस्पताल बन सकते हैं? बनने चाहिए। यकीन करें, पूरी टीम तैयब उर्दुगान हॉस्पिटल गई है, हमारा दिल खुश हुआ। ये हॉस्पिटल लाहौर के हॉस्पिटलों से भी बेहतर है और मैं उनको भी क्रेडिट दूंगा जो वो चला रहे हैं। ठीक है कि उनका पेशेंट का एक लेवल है कि उससे ज़्यादा नहीं करते, फिर बाकी रेफ़र कर देते हैं, लेकिन जो वो ले रहे हैं वो बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। तो उसके लिए उनका ट्रीटमेंट बहुत बाकी। हाँ जी, सर, मुजफ्फरगढ़ के लिए इनको बता दें। नकवी साहब, आपने मुजफ्फरगढ़ को भी टाइम दिया सर, और हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं सर। दो बातें हैं, एक तो यहाँ पे जिस वक्त कोई अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन आती है ना और मुजफ्फरगढ़ में कोई पॉजिटिव काम स्टार्ट होना हो जाता है वो तब्दील हो जाते हैं। अभी भी हमारा है कि अभी भी यहाँ डिप्टी कमिश्नर और DPO साहब पॉजिटिव अच्छा एक काम स्टार्ट किया, तो अभी हम पता चला कि D साहब भी कहीं विजिट पे जा रहे हैं, कोर्स पे जा रहे हैं। एक तो सर जब किसी हमें अच्छा कोई ऑफिसर मिले तो काइंडली उसको मेहरबानी कीजिएगा। दूसरा सर, मुजफ्फरगढ़ की 50 लाख की आबादी में सर एक वाहिद पार्क था जो 2.5-3 साल। मेहरबानी, आपने मुजफ्फरगढ़ को भी टाइम दिया सर, और हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं सर। दो बातें हैं, एक तो यहाँ पे जिस वक्त कोई अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन आती है ना और मुजफ्फरगढ़ में कोई पॉजिटिव काम स्टार्ट होना हो जाता है वो तब्दील हो जाते हैं। अभी भी हमारा है कि अभी भी यहाँ डिप्टी कमिश्नर और DPO साहब पॉजिटिव अच्छा एक काम स्टार्ट किया, तो अभी हमें पता चला कि D साहब भी कहीं विजिट पे जा रहे हैं, कोर्स पे जा रहे हैं। एक तो सर जब किसी हमारे अच्छा कोई ऑफिसर मिले तो उसको मेहरबानी कीजिएगा। दूसरा सर, मुजफ्फरगढ़ की 50 लाख की आबादी में सर एक वाहिद पार्क था जो 2.5-3 साल से जिला कौंसिल की प्रॉपर्टी थी, उसको लीज आउट किया हुआ था। 2.5 साल 3 साल से उसको बंद किया हुआ है सर। वो सर एक जनूबी पंजाब की एक ऐसी तफरीगाह थी, जितने भी दोस्त हैं यहाँ
मी साहब खुलवा दे यहाँ पे बहुत से हुक्मरान आते रहे, पंजाब का नारा लगाते रहे, उन्होंने बुनियादी मसाइल नहीं देखे। आपने मुल्तान, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, कोई भी जिला हो, आप वहाँ पहुँचते हैं, कुछ लोगों के बुनियादी मसाइल भी सुनते हैं। क्या आप समझते हैं कि ज़राअत के ऊपर आपने बड़ा फोकस किया, कबाब के ऊपर, उसके ऊपर बताइएगा कि देखिए मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम, आप लोग साथ हैं, चाहे मिनिस्टर हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी है। कल जब हम आए, हमने आके पहले चंद घंटे का सेशन लगाया एग्रीकल्चर वालों के साथ, सारे हमारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल का विजिट किया, उसके बाद हम रात को पुलिस स्टेशन भी गए, उसके बाद रोड्स के विजिट किए, वो हमने उसी टाइम फैसला किया। एग्रीकल्चर के बाद हम कहाँ गए थे, तो खैर एनीवे कहने का मतलब ये कि नॉन स्टॉप चीज है। हाँ, प्रेस क्लब भी हो गया। तो एनीवे एक सेकंड, तो हम सारे मिल लेकिन वज़ीर आला पंजाब मोहसिन वज़ीर आला पंजाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था अवामी मसाइल हल करने के लिए कोशियां हैं, सेहत के शोबे पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा करके इस्लाहात की हिदायत की है। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल, हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।